آئیے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کئی سفر پہ ہوتے ہیں، سفر پہ چلتے ہیں، دوران سفر بیوی کے پیر سے چپل ہی نکل گئی، بیوی کے پیر سے، تم کو چلنا نہیں آتا، پیر سے تمہاری چپل نکل گئی، ٹائم پاس ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہی رستے میں ڈانٹنے لگتے ہیں، وہ بیچاری حیا کی ماری سوچتی ہے نہ آتی تو اچھا ہوتا، اس کے ساتھ میں کیوں آ گئی۔ یہی ہوتا ہے، یعنی جھڑکتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھا ہی نہیں اس کو۔ آئیے، جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے، جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو کیسا کرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اور میرے نبی کی چہیتی بیوی کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور میرے نبی عائشہ کی رضا چاہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے بستر پر جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر کے آتے۔ توجہ کرے، حضور جب سفر پر جاتے تھے تو بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جاتے، سب کو نہیں، 9 بیبیاں تھی، قرآن ڈالا جاتا تھا۔ حضور کی کل 11 بیبیاں ہوئی ہیں، 11 میں سے 9 ایک ساتھ رہی ہیں، 11 ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ رہی ہیں، ٹوٹل تعداد 11 ہیں۔ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اما جان عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب اما عائشہ صدیقہ کا ہار نیچے اونٹ کے نیچے دب گیا، اونٹ اس پر بیٹھ گیا، اور وہ ہار لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ توجہ کریں، ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے۔ صدیق اکبر جیسا حلیم الطبع، صدیق اکبر جیسا رقیق القلب، صدیق اکبر جیسا محبتی انسان اپنی بیٹی اما عائشہ پہ غصے میں آ گئے اور ان کی کوکھ میں انگلی دی، کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تم نے پریشان کر رکھا ہے حضور کو۔ اور حضور رک گئے تو سارا قافلہ رک گیا۔ دیکھتی نہیں پانی ختم ہے، لوگ استنجا کریں گے، وضو کیسے کریں گے، لوگ پانی کا استعمال کیسے کریں گے، پانی ختم ہے، کیا ہوگا لوگوں کا۔ اگر تمہارا ہار نہ گم ہوتا، تم ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑتی، تو پھر یہ قافلہ آگے جاتا اور جہاں پانی ہوتا وہاں رکتا۔ قربان جائیں، باپ بیٹی کو کچوں کے لگا کے ڈانٹ رہا ہے، لیکن ایک شوہر کی حیثیت سے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر چپ رہو، خاموش رہو۔ ابو بکر صدیق اکبر کو حضور نے چپ کرا دیا، اور چپ کرانے کے بعد ہار ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا۔ ادھر ہار ڈھونڈا جا رہا ہے، ادھر ہار تلاش کیا جا رہا ہے، ادھر بلبل سدرہ جبریل امین حضور پر تیمم کی آیتیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب تیمم کی آیت نازل ہوئی، تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تو میرے آقا نے پڑھ کر سنایا، جب سفر میں رہو اور استنجا کے لیے جاؤ یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ قربان جائیں، لوگوں کی باتیں کھل گئی، لوگوں کے چہرے کھل گئے، اور لوگ حضرت اما عائشہ سے کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم تمہاری برکتوں کو دیکھتے آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ جو تیمم کے احکامات ہیں یہ ایک بیوی پر شفقت کی برکتیں ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اما عائشہ کے لیے نہ رکتے تو قیامت تک کے لیے تیمم کے احکامات ہمیں نصیب کیسے ہوتے۔ لیکن یہ ایک اینگل سے تو دیکھیے، اس کو ایک اینگل سے دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں سے پیار کتنا کیا، ان کی ضرورت کے لیے حضور، اچھا حضور رکے تو پورا قافلہ رکا، اللہ کے رسول رکے تو پورا قافلہ رکا۔ آئیے تیسری چیز، بیوی کو اگر سفر میں کوئی پرابلم ہو جائے تو بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بیماری ہو جائے، سر درد کرنے لگے یا گاڑی میں الٹی کرنے لگے، اب سب دیکھنے لگے کہ فلاں کی بیوی الٹی کرے، کیا یہ تم کو لا کر کے یار بستری کرا دیا، یہاں پہ الٹی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بیچاری کو بس لگ رہی ہے، اس کو کار میں تکلیف ہو رہی ہے، اچھے لوگ الٹی کرنے لگتے ہیں۔ ہنسی ہے، چھینک ہے، رونا ہے، جمائی ہے، اس پہ آدمی کا کنٹرول نہیں ہے۔ حضور سفر حج میں ہے، حضور سفر حج میں، اور اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان ایام سے دو چار ہو گئی جو عورتوں کو ہوتے ہیں، اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں۔ حضور علیہ السلام نے ڈانٹنے کی بجائے تسلی دی، کیونکہ حضور ڈانٹنے کا مزاج ہی نہیں تھا،
حضور جانتے تھے کہ یہ اس کے ہاتھ ہی میں نہیں ہے، ڈانٹنے کا مزاج نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو، سارے ارکان ادا کرنا نماز کے علاوہ اور مسجد میں جانے کے علاوہ، اور بلکہ ٹھہری رہنا۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ ایام دور ہو گئے تو عرض کی حضور اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ تنعیم پر، اس وقت وہاں مسجد عائشہ نہیں تھی، جاؤ تنعیم پر اور وہاں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ احرام باندھ کر کے آؤ اور تم محرم ہو جاؤ گی، محرمہ ہو جاؤ گی تم۔ اور وہ گئی اور باندھ کر کے آئی۔ ایک رسول اللہ کی بیوی نے وہاں جا کے کیا احرام باندھا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے میاں بیوی کا تصور۔ آپ نے اس کو الگ انداز سے دیکھا ہے، لیکن آج اس انداز سے بھی تو اس کو دیکھیے کہ یہاں یہ میاں بیوی کی برکتیں ہیں۔